شروع ہوتا ہے تو ہمارا ٹیمپریچر بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایٹماسفیئرک ہیومیڈیٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ایک ہمارے ریسپریٹری ٹریکٹ کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. اور جب یہ ویک ہوتا ہے تو انسان زیادہ سسیپٹیبل ہوتا ہے انفیکشنز کا، وہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو یا لوور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو، یا اس کے علاوہ جو آلریڈی چھاتی کے ڈفرینٹ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ COPD پیشنٹ ہو یا استھما پیشنٹ ہو یا برونکائٹس پیشنٹ ہو، ان میں جو آلریڈی ایگزسٹنگ بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان انفیکشنز کی وجہ سے ایگریویٹ ہو جاتی ہے. تو جو ہمارے بچے یا بزرگ ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم آلریڈی کمزور ہوتا ہے، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو یہ انفیکشنز جو ہے وہ زیادہ کامن ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ضرورت یہی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی چھاتی کے امراض میں مبتلا ہو یا کوئی بھی سسٹمک بیماری ہو تو بیفور دا آنسٹ آف ونٹر وہ اپنے ٹریٹنگ ڈاکٹرز جو ہے ان کے پاس جائے، ایک چیک اپ کرا لے، تاکہ وہ ان کا جو آلریڈی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کو آپٹیمائز کیا جائے، اور وہ ان کو ایڈوائز بھی دیں گے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے. تو جب وہ یہ احتیاطی تدابیر لیں گے تو انشاءاللہ وہ صحت یاب رہیں گے. اس کے علاوہ اننیسیسری باہر نکلنا وداؤٹ پراپر کلودنگ، یہ بھی ان ہائی رسک پیشنٹس کے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کوشش یہ رہنی چاہیے کہ زیادہ تر ہم اسپیشلی بزرگ بچے جو ہے وہ زیادہ اندر ہی رہیں، اننیسیسریلی باہر نہ نکلے، اور اگر باہر نکلنا ہو تو پراپر پروٹیکٹیو گیئر لگا کے نکلے، یعنی کہ اپنے کپڑے وغیرہ صحیح سے پہنے، منہ ناک ڈھک لے تاکہ وہ ٹھنڈی ہوا نہ جائے اندر، اس سے ہمیں پروٹیکشن مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اندر زیادہ تر ہم رہتے ہیں تو ہم کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمیں کمرے پورے بند ہو، ہم کھڑکیاں بھی بند کر دیتے ہیں، دروازے بھی بند کر دیتے ہیں. اندر وہاں پہ جو چولہے بھی جلتے ہیں، کانگڑی بھی ہوتی ہے، گیسز بھی ہوتی جلتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو اندر جو ڈفرینٹ جراثیم ہوتے ہیں یا الرجنز ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے ہیں، یا ابنوکشس گیسز جو ان چیزوں سے نکلتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ کمرے تو نو ڈاؤٹ ہمیں وارم رکھنے ہیں، لیکن کمروں میں پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے تاکہ جو یہ ابنوکشس گیسز ہے وہ باہر نکلے اور ہمیں ہارم نہ کرے. اور اسپیشلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی انفیکشن لے کے آتا ہے، وہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ ہو یا لوور ریسپریٹری ٹریکٹ ہو، اس کو ہم آئسولیٹ کریں، کیونکہ ہماری ٹینڈنسی رہتی ہے کہ ہم سب فیملی ممبرس ڈیورنگ ونٹر منتھس ایک ہی کمرے میں بیٹھیں سردی کی وجہ سے. تو جب ایک میں انفیکشن ہوتا ہے تو یہ ٹرانسمٹ باقی لوگوں میں کرتے ہیں، تو وہ پھر پورے فیملی میں یہ انفیکشن اسپریڈ ہوتا ہے. تو کوشش یہی رہنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی کسی انفیکشن میں مبتلا ہو اس کو ہم آئسولیٹ کریں تاکہ یہ انفیکشن باقی افراد خانہ میں نہ پھیلے. کووڈ ایک وائرل انفیکشن تھا اور سیم سمٹمز لے کے باقی وائرسز جو ہے وہ بھی آلموسٹ سیم سمٹمز لے کے آتے ہیں. ہمارے میجورٹی آف دا پیشنٹ جو کووڈ میں مبتلا ہوئے تھے ان میں کہوں گا کہ 99% پیشنٹس جو ہے وہ ریکور ہو گئے اور وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں جیسے ایک نارمل انسان ہوتا ہے. ہاں فیو پرسنٹیج جو کچھ پیشنٹس تھے جن میں زیادہ تر لنگس کا انوالومنٹ تھا یا سیویئر نمونیا میں مبتلا تھے، ان کے لنگس تھوڑے سے ویک رہے ہیں، اور کچھ میں آکسیجن کی ڈپینڈنس بھی رہی ہے بیکاز آف جس میں کافی لنگس میں انوالومنٹ ہوا تھا. ان کو تو آلریڈی ٹریٹمنٹ چل ہی رہا ہے جو ان کے کنسرن ڈاکٹرز ہیں، لیکن ہمیں یہ کووڈ ہو یا کوئی اور وائرل انفیکشن ہو، سمٹم سیم ہوتے ہیں، موڈ آف ٹرانسمیشن سیم ہوتا ہے. اس لیے اگر جو ہم کووڈ میں احتیاط برتتے تھے، اگر وہ ہم اسپیشلی جو ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اگر وہ احتیاط برتیں تو وہ باقی انفیکشنز سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ڈیورنگ کووڈ ہمارے الرجک پیشنٹس ہوں یا COPD پیشنٹس ہو یا اوور آل ہم انفیکشن کی انسیڈنس جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بیکاز آف کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر وہ آلریڈی کم ہو گئے تھے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. تو اگر ہم وہ احتیاطی تدابیر کنٹینیوسلی لے، اسپیشلی جو ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ہم انفیکشنس کے اگینسٹ سیف رہ سکتے ہیں. پریگننسی جو ہوتی ہے وہ ایٹسیلف ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے، وہ ہائی رسک پیشنٹس میں آتے ہیں کیونکہ ان میں ہم دوائیاں بھی سب نہیں دے سکتے ہیں جو ہم عام انفیکشنس کو ٹریٹ کرنے میں یوزولی دیتے ہیں. تو احتیاطی تدابیر جو ہم نے گراسلی ابھی ڈسکس کیا، آئی تھنک وہی تدابیر ان کو بھی لینے ہیں. ہمیں پراپر
کمرے تو اندر گرم رکھنے ہی ہیں بیکاز آف جو بھی ہیٹنگ ایلیمنٹ وہاں پہ وہ یوز کرے، لیکن پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے تاکہ جو انفیکشس ایجنٹس اندر ہوں یا گیسز وغیرہ جو ان چیزوں سے نکلتے ہیں ان سے وہ سیف رہے اور انفیکشن کی انسیڈنس جو ہے وہ کم ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال کروں میں ضرور، یہ بتائیے کہ یہ جو صبح کی دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے تو ظاہری طور پہ جو بھی باہر نکلتا ہے تو اس سے یہ دھوئیں کی صورت میں نظر آتا ہے، کیا یہ بھی چیسٹ کے لیے صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو فوگ ہوتی ہے، دوسری اسموگ ہوتی ہے۔ فوگ تو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف ایٹماسفیئرک یہ جو ہوتا ہے وہ بنتی ہی ہے، لیکن جب ہمارا پولیوشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے، جو پارٹیکولیٹ میٹر نارملی سسپینڈ ہو جاتا ہے وہ نیچے زمین پہ گرتا ہے، لیکن بیکاز آف فوگ وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ اسموگ بناتا ہے، اور یہ اسموگ جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے کیونکہ یہ انہیلڈ ہوتی ہے، اور جو بھی یہ پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے یہ ہمارے لنگس میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آلریڈی ایگزسٹنگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی سمٹمز ایگریویٹ ہوتے ہیں اور یہ باعث بنتے ہیں آف ڈفرینٹ انفیکشنز۔